نماز پڑھنے کی جگہ، جس جگہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس کے لیے چند شرطوں کا ہونا ضروری ہے، جن میں مباح ہونا، بغیر حرکت کے ہونا، پاک ہونا، جگہ کا برابر ہونا، تنگ یا چھوٹی نہ ہونا۔ بیان شدہ شرطوں میں سے ایک شرط جگہ کا مباح ہونا ہے، لہذا ان جگہوں پر نماز باطل ہے۔ دوسروں کی ملکیت میں مالک کی اجازت کے بغیر، کرایہ دار کے گھر میں کرایہ دار کی اجازت کے بغیر، حتیٰ مالک مکان کے لیے بھی، ایسی جگہ جس میں لوگوں کا حصہ ہو، اس میں تمام شرکاء کی اجازت کے بغیر، ایسی ملکیت جس کی خریداری حرام پیسوں مثلا سود، رشوت یا ایسی رقم سے کی گئی ہو جس کا خمس یا زکوٰۃ ادا نہ کیا گیا ہو، ایسی میت کی ملکیت میں جس کے بعض ورثہ نابالغ یا پاگل ہوں، البتہ اگر ان کے ولی اور سرپرست اجازت دیں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ ایسی میت کی ملکیت میں جس کا خمس و زکوٰۃ ادا نہ ہو یا لوگوں کا مقروض ہو اور قرض خواہ نے اسے معاف نہ کیا ہو۔ عام جگہوں مثلا مسجد میں اگر کسی نے جگہ اپنے لیے لے لی ہے تو اس کی اجازت کے بغیر کوئی دوسرا وہاں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ نماز پڑھنے کی جگہ کے بارے میں دوسرا نقطہ جو غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ وہ جگہ متحرک نہ ہو، لہذا کار، بس، ٹرین، ناؤ اور ہوائی جہاز وغیرہ میں اس کی حرکت کی حالت میں نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے، لیکن اگر وقت تنگ ہونے یا کسی دوسرے عذر کی بنا پر مجبوراً پڑھنا پڑے تو اس بات کا لحاظ ضروری ہے کہ جتنا ممکن ہو ہلنے کی صورت میں کچھ نہ پڑھیں اور سمت قبلہ بدلنے کے ساتھ ساتھ امکانی صورت میں ہم بھی قبلے کی طرف مڑتے رہیں۔ نماز پڑھنے کی جگہ پاک ہونی چاہیے، اور اگر نجس ہو تو اس کی نجاست ہمارے بدن یا لباس میں سرایت نہ کرے۔ البتہ جس جگہ پر پیشانی رکھی جاتی ہے وہ ہر طرح کی نجاست سے پاک ہونی چاہیے، چاہے وہ سرایت بھی نہ کرے۔ نماز پڑھنے کی جگہ کا برابر ہونا ضروری ہے، یعنی جس جگہ ہم پیشانی رکھ رہے ہیں وہ جگہ انگوٹھے ٹیکنے یا گھٹنا رکھنے کی جگہ سے 4 انگل سے زیادہ اوپر یا نیچے نہ ہو۔ اسی طرح احتیاط یہ ہے کہ عورت کو مرد سے پیچھے اس طرح ہٹ کر نماز پڑھنا چاہیے کہ اس کے سجدے کی جگہ مرد کے کھڑے ہونے کی جگہ سے کچھ پیچھے ہو، چاہے وہ دونوں آپس میں محرم ہی کیوں نہ ہوں۔ البتہ اگر عورت اور مرد کے درمیان زیادہ فاصلہ ہو یا ان کے درمیان کوئی رکاوٹ مثلا دیوار یا پردہ ہو تو ایسی صورت میں عورت کے آگے کھڑے ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اہل بیت علیہم السلام کے روضہ مقدس میں نماز پڑھنا مستحب ہے، بلکہ عام مسجدوں سے بہتر ہے۔ روایات میں آیا ہے کہ حرم امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں نماز پڑھنا 2 لاکھ نمازوں کا ثواب رکھتا ہے، لیکن جب ہم معصومین علیہم السلام کے حرم میں نماز پڑھیں تو ادب کی رعایت کریں اور ان کی قبر کے آگے نماز نہ پڑھیں۔ اسی کے ساتھ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ گندی جگہ، فوٹو کے سامنے، گڑیا یا کسی جاندار مجسمے کے سامنے، حمام میں یا جس جگہ شور اور ہنگامہ ہو یا ایسی بات ہو کہ جس سے دھیان بٹھتا ہو، وہاں نیز قبرستان میں اور ایسے گھر میں جس میں غیر شکاری کتے رہتے ہوں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ مسجد کے احکام۔ مسجد وہ مقدس جگہ ہے جو مسلمانوں کے اتحاد، ان کی صفوں کی مضبوطی، عبادت میں مدد اور بہت سے اہم فوائد کی حامل ہے، جن میں سے دنیا و آخرت کی عافیت اور شفاعت وغیرہ قابل ذکر ہیں۔
اسی وجہ سے مسجد کی اہمیت و فضیلت کے سلسلے میں بہت سی روایتیں بیان ہوئی ہیں۔ احکام مسجد میں سے ایک بات یہ ہے کہ بغیر کسی اہم عذر کے مسجد میں حاضر نہ ہونا خاص کر مسجد کے پڑوسی کے لیے مکروہ ہے۔ مسجد بنانا مستحب ہے، اس کی حفاظت صاف صفائی میں بہت زیادہ ثواب ہے، اور اس کی عمارت اور ماحول کو خراب کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ سونے وغیرہ کے ذریعے سے مسجد کا سجانا، اس کے کسی حصے کو نجس کرنا حرام ہے اور پاک کرنا فوراً واجب ہے۔ مسجد کی چیزوں کو بیچنا ناجائز ہے، چاہے وہ خراب ہی کیوں نہ ہو گئی ہوں۔ انہیں صرف اسی مسجد میں، اور اگر اس میں ممکن نہ ہو تو دوسری مسجد میں استعمال کرنا چاہیے۔ البتہ اگر اس سے استفادہ بالکل ممکن نہ ہو تو اسے فروخت کر کے پیسوں کو اسی مسجد کی تعمیر میں خرچ کرنا چاہیے۔ مسجد کی چیزوں کو مسجد سے باہر لے جانا اور مسجد میں میت کو دفن کرنا بھی حرام ہے۔ اذان اور اقامت۔ اذان وہ موزون، پرمغز اور تعمیری نعرہ ہے جس کے ذریعے اسلام کے وجود کا اعلان اور مسلمانوں کے عقائد و اعمال کا اظہار ہوتا ہے۔ نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد پہلے صحیح عربی میں اذان، پھر اس کے بعد اقامت کہنی چاہیے، اور اذان و اقامت اور نماز کے درمیان فاصلہ نہ ہونا چاہیے، اور یہ تمام کام قبلہ رخ کھڑے ہونے کی صورت میں انجام دینا چاہیے۔ البتہ اشہد ان علی ولی اللہ کا جملہ اذان اور اقامت کا جز نہیں ہے، لیکن قصد قربت کی نیت سے اس کا پڑھنا بہتر ہے۔ پنجگانہ اور اس کی قضا نمازوں کے علاوہ دیگر واجب نمازوں میں اذان اور اقامت نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کو جماعت سے نماز پڑھنا ہو اور اس جماعت کے لیے اذان اور اقامت کہی جا چکی ہو تو پھر اسے خود اپنے لیے اذان و اقامت نہیں کہنا ہے۔ حتیٰ کہ اگر ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد جائیں اور وہاں جماعت ختم ہو چکی ہو لیکن ابھی اس کی صف منتشر نہ ہوئی ہو تو نماز جماعت کے لیے کہی جانے والی اذان و اقامت اس تازہ وارد ہونے والے کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح بچے کی ولادت کے دن اس کے کان میں اذان اور اقامت کہنا مستحب ہے۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے آغوش مادر میں قدم رکھا تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنی گودی میں لے کر ان کے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی۔ واجبات نماز۔ اللہ اکبر کہنے سے نماز شروع اور سلام پڑھنے سے نماز ختم ہوتی ہے۔ نماز میں جو کچھ انجام دیا جاتا ہے وہ یا واجب ہے یا مستحب۔ نماز میں 11 چیزیں واجب ہیں، جن میں سے کچھ رکن اور کچھ غیر رکن۔ ارکان نماز 5 ہیں: نیت، قیام، تکبیرۃ الاحرام، رکوع اور 2 سجدے۔ ان 5 اجزاء میں سے اگر کوئی ایک جز حتیٰ اگر سہون بھی کم یا زیادہ ہو جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، لیکن بقیہ غیر رکن واجبات اگرچہ ان کا انجام دینا ضروری ہے، وہ سہون کم یا زیادہ ہونے کی صورت میں نماز کو نقصان نہیں پہنچاتے ہیں۔ غیر رکنی واجبات اس طرح ہیں: قرات، ذکر،
تشہد، سلام، ترتیب و موالات۔